بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہم نے کچھ دنوں پہلے پوسٹر ڈالا تھا جس میں ہم نے لکھا تھا الحمدللہ ہم نماز میں لقمہ دینے کے مسائل کو جانیں گے۔ تو الحمدللہ آئیے ہم جانتے ہیں نماز میں لقمہ کیسے دیا جاتا ہے، کب دیا جاتا ہے اور کس چیز سے لقمہ دیا جاتا ہے۔ ان سارے مسائل کو اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پورے ہوں گے یا 2-3 پارٹ بنیں گے انشاءاللہ، جو بھی ہے، لیکن اس کو بغور سنیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے غلط لقمہ دے دیا تو ہماری نماز ضائع ہو جائے گی، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے لقمہ دیا اور امام نے لقمہ نہ لیا تو ہماری نماز ضائع ہو جائے گی۔ اگر ہمیں اس چیز کا مسئلہ پتہ ہوگا تو الحمدللہ ہم لقمہ بھی صحیح وقت پہ دیں گے انشاءاللہ، اور ہماری نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نماز میں لقمہ دینے کے مسائل، یہ کتاب ہے۔ کتاب پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانصر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ کیا مطلب؟ ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، آمین۔ نماز میں لقمہ دینے کے مسائل، اس کو کتاب کو مرتب کیا ہے مولانا علی اصغر العطیری المدنی۔ جملہ حقوق بحقہ کے نشیر نماز میں لقمہ دینے کے مسائل ہیں اس کتاب میں۔ مکتب المدینہ سے یہ چھپی کتاب ہے۔ آئیے اس بنا وقت کو ہم ضائع کرے سیدھا مقدمہ پڑھتے ہیں اور پھر مسئلے مسائل پڑھتے ہیں۔ مقدمہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ دین متین دین اسلام میں عبادت کا ایک مربوط نظام مقرر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الغرض عبادت کی تمام اقسام میں حسن ترتیب و زینت ضوابط کا نکھار واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ہر عبادت کا خاص یہ یار مقرر ہے۔ عبادت کرنے والا ظاہری اور باطنی کاوشوں سے اس میں یار تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں یار کی رعایت نہ ہو تو وہ عبادت پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ نماز ہی کو دیکھ لیجئے، اس ذمے کو ادا کرنے کے لیے 6 شرائط اور 7 فرائض مقرر ہے، اور کوئی بھی ایک چھوٹ جائے تو سرے سے فرض ادا ہی نہ ہوگا۔ 30 سے زیادہ واجبات ہیں جن میں سے کسی ایک کے چھوٹ جانے سے نماز پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی بلکہ ادھوری رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز چونکہ مومن کی معراج ہے، اس کے ذریعے بندہ رب عز و جل کی قربت حاصل کرتا ہے، اس لیے اسے پوری اعتماد کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پاک و صاف حالت میں ہو، منہ اس کا خانہ خدا کے جانب ہو، نیت ہر قسم کے ریا سے پاک ہو، للہیت پیش نظر ہو، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دنیا و معافیہ سے بے نیاز کا اظہار کرتا ہوا قیام میں ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہوا اس مقام تک جا پہنچے کہ گویا خدا عز و جل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ ہو تو کم از کم یہی سمجھے کہ خدا عز و جل اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی بارگاہ میں رکوع بجا لائے، پھر اپنی زبی کو خاک پر رکھ کر خدائے بزرگ برتر کے سامنے غایت تذلیل کو اپنائے۔ الحاصل اگر تمام کے تمام ظاہری و باطنی لوازمات کو پورا کیا جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب ضرور حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن شیطان یہ کب چاہے گا کہ بندہ عز و جل کا مقرب بن جائے؟ پہلا تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے، اور اگر شیطان کے بہکاوے میں نہ آیا تو اب شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نماز میں ہونے کے باوجود اس کو ذہنی طور پر نماز سے ہٹا دیا جائے، لہٰذا شیطان اس کی توجہ نماز سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ کیا روایت کی؟ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے، اذان کے بعد پھر آ جاتا ہے، اور جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، تکبیر کے بعد آ کر نمازی کو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس کی بھولی ہوئی باتوں کے بارے میں کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، حتیٰ کہ نمازوں کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی۔ اللہ اکبر۔
اسی بنا پر بسا اوقات نماز پڑھنے والا نماز میں بھول کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وسوسے شیطان کے علاوہ بھولنے کی اور بھی وجوہات ہیں، مثلا مقتدی کی طہارت میں کمی رہ جانا بھی امام کی یادداشت پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھ رہے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح بھول جانے کی طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ انسان خطا کا پتلا ہے، بھول چک اس کے خمیر میں شامل ہے۔ لہٰذا جب شریعت مطہرہ نے عبادت کرنا سکھایا ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے شرائط و واجبات بھی بتائے ہیں، سبحان اللہ، جوابیت بتائے ہیں۔ یوں ہی انسان ہی بھول اور اس کی خطا کو دیکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے عبادت میں کوئی کمی رہ جانے یا دوران عبادت کسی خلل کے آ جانے پر اس کی تصحیح کا طریقہ بھی بتایا ہے، الحمدللہ۔ مثلا حج میں جب کوئی حرم یا احرام کی حرمت کی پاسداری نہ رکھ سکے تو اس پر زینیات لازم ہوتی ہے، یوں کبھی دم کبھی صدقہ دے کر یا روزہ رکھ کر کمی پوری کی جاتی ہے۔ نماز میں بھولے سے واجب رہ جانے پر سجدہ سہو کر کے تلافی کی جاتی ہے۔ یوں ہی امام جب دوران قرات بھول جائے یا انتقال رکن میں خطا ہو، مثلا تیسری رکعت میں قعدہ میں بیٹھا گیا حالانکہ اس کو نہیں بیٹھنا تھا، ایسی صورت میں نمازی کو لقمہ دینے کا حق دیا گیا ہے تاکہ وہ امام کو تنبیہ کر سکے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں اس سلسلے میں بھی رہنمائی مہیا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ بعض حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی آیت کے رہ جانے کا ذکر ہوگا، اسے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی نہ سمجھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں قبلہ رو ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے مقتدیوں کے ظاہری اور قلبی حالات پر واقف ہو جاتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر انہوں نے پہلے ہی بتا دیا، اگر حضور کی جو نماز میں غلطیاں بتائی جا رہی ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے، یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ حضور غلطی کرتے ہیں، یہ تو امت کی تعلیم کے لیے کہ امت سے ایسا ہوگا تو حضور نے ایسا کیا۔ حدیث پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم کیا گمان کرتے ہو کہ میرا قبلہ اس طرف ہے، یعنی میرا رخ قبلے کی جانب ہے؟ تو کیا ہوا، اللہ کی قسم نہ تو تمہارے رکوع مجھ پر مخفی ہے اور نہ تمہارے خشوع اور خضوع، بے شک میں اپنی پیٹھ کے جانب سے بھی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ حقیقی حال یہ ہے کہ نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ رہ جانے کا معاملہ تعلیمات امت کے لیے تھا، تاکہ امت کو یہ بتا دیا جائے کہ نماز میں بھول ہو جائے تو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، یہاں پر بھی آ گیا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ موطا میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے یہ بھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ سنت قائم ہو سکے، سبحان اللہ۔ نماز میں لقمے کے احکام پر مشتمل بعض احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ اب لقمے کے اوپر حدیث دے رہے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم امام پر اس کی غلطی رد کریں۔ امام حاکم مستدرک میں حضرت ابو عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنت ہے کہ جب امام تم سے لقمہ مانگے تو اسے لقمہ دو۔ ابو عبد الرحمن سے کہا گیا کہ امام کا مانگنا کیا ہے؟ فرمایا جب وہ کچھ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ فتح القدیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرات کی، بس ایک کلمہ آپ نے پڑھا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تم میں سے ابے موجود نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام؟ ارشاد فرمایا تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ حضرت ابے بن کعب نے عرض کیا میں نے گمان کیا کہ شاید وہ حصہ منسوخ ہو گیا ہے جو آپ نے نہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر منسوخ ہوتا تو میں تم لوگوں کو ضرور بتاتا، سبحان اللہ۔ بدعے میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ نماز مغرب میں تھے، جب سورہ فاتحہ پڑھی تو آگے سورت یاد نہ بن پڑی،
بس حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذا زلزلت الارض زلزالہا کا لقمہ دیا تو پھر آپ نے اس سورت کی تلاوت شروع کی. سبحان اللہ. محیط برہانی میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے سورہ نظم پڑھی. اسی دوران آیت سجدہ پر سجدہ کر کے جب قیام کی طرف لوٹے تو آپ بھول گئے کہ کسی نے اذا زلزلت الارض زلزالہا کا لقمہ دیا. آپ نے یہی آیت پڑھی اور اس پر کسی صحابی نے بھی انکار نہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب نماز میں کوئی امر حادث ہو جائے سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ کہا جائے گا تو امام متوجہ ہو جائے گا. اگر امام کوئی چیز بھول رہا ہے یا کوئی چیز غلط پڑھ رہا ہے، جیسے اب تیسری رکعت ہے اور امام نے الحمدللہ شریف تیز آواز سے پڑھ دی، یا ظہر کی نماز ہے الحمدللہ شریف تیز آواز سے پڑھ دی، تو وہاں پر آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے. بس مذکورہ بالا حدیث مبارکہ لقمہ دینے اور لینے کی اصل ہے. فقہاء اعظام نے اس مسئلے میں ہماری مزید رہنمائی کی اور مسئلہ مذکور میں پیش آنے والے مختلف صورتوں کا حکم اپنی کتابوں میں تفصیل سے تحریر کیا. فقیر نے با توفیق خدا اور با فضل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بطفل نظر مرشد اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے فقہاء کرام کی بیان کردہ انہی صورتوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی صحیح کی ہے، کوشش کی، تاکہ عوام الناس کی ان مسائل تک آسانی سے رسائی ہو سکے اور اس مسئلے کے بارے میں لوگوں میں جو مختلف قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین. اب یہاں سے سوال جواب شروع ہو رہے ہیں. اب ان کو دھیان سے سنیں انشاءاللہ. تھوڑے بہت سوال آج پڑھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. سوال نمبر 1 ہے کہ نماز میں لقمہ دینے اور امام کو لقمہ لینے سے متعلق شریعت کے کیا احکام ہیں؟ سب سے پہلے احکام بتا رہے ہیں. جواب: قوانین شریعت کے مطابق نماز میں اپنے امام کو لقمہ دینا بعض صورتوں میں فرض ہے اور بعض صورتوں میں واجب اور بعض صورتوں میں جائز ہے. اللہ اکبر. یوں ہی بعض صورتوں میں حرام اور بعض صورتوں میں مکروہ. اللہ اکبر. بسا اوقات لقمے کا تعلق امام کی قرأت کے ساتھ ہوتا ہے تو بسا اوقات انتقالات امام کے ساتھ. اولاً اس کتاب میں نماز میں لقمہ سے متعلق ضروری احکام بیان کیے جائیں گے. اس کے بعد چند مسائل سوال و جواب کی صورت میں بیان کیے جائیں گے. اس کتاب میں ذکر کردہ اکثر مسائل فتاوی رضویہ شریف ہی سے لیے گئے ہیں، جس مسئلے میں امام اہل سنت مجدد و دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان کا حوالہ موجود ہو رضی اللہ عنہ. اہمیت مسلمہ ہوتی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو مسائل آپ رضی اللہ عنہ کی کتابوں سے ملتے ہیں متلاشی علم کو ہزاروں کتاب چھاپنے کے بعد بھی نہیں ملتے. اللہ اکبر. صاحب بحر شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فتاوی رضویہ کے بارے میں ارشاد فرماتے فتاوی رضویہ کے بارے میں فرماتے ہیں اس میں ہر مسئلے کی ایسی تحقیق کی گئی ہے کہ جس کی نظیر آج دنیا میں موجود نہیں. اللہ اکبر. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی شان ہے. اور اس میں ہزارہ ایسے مسائل ملیں گے جن سے علماء کے کان بھی آشنا نہیں. اللہ اکبر. چنانچہ سیدی و مرشدی شیخ طریقت عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری کی تاریخ پیدائش 26 رمضان المبارک کی نسبت سے نماز میں لقمہ سے متعلق 26 ضروری احکام درج ذیل ہیں. پہلا، امام جب ایسی غلطی کرے تو موجب فساد نماز ہو. امام جب ایسی غلطی کرے جو نماز کے فاسد ہونے کا وجہ ہو، کارن ہو، تو وہ غلطی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہو اسے موجب فساد نماز کہتے ہیں. تو جب امام ایسی غلطی کرے تو اس کا بتانا اور اصلاح کرانا ہر مقتدی پر فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی ایک بھی بتا دے گا تو وہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. ان میں سے جو بتا دے گا سب پر سے فرض اتر جائے گا اور کوئی نہ بتائے گا تو جتنے جاننے والے تھے سب مرتکب حرام ہوں گے. اللہ اکبر. اور سب کی نماز باطل ہو جائے گی. اللہ اکبر. کیونکہ
غلطی جب مفسد نماز ہو تو اس کی اصلاح کرنے کے بجائے خاموش رہنا نماز کو باطل کر دے گا، اور نماز باطل کر دینا حرام ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ سبحان اللہ، کیا بہترین بات بتائیے، سبحان اللہ۔ دوسرا، ایک کا بتانا سب پر سے فرض اس وقت ساقط کرے گا کہ امام مان لے اور کام چل جائے، ورنہ اوروں پر بھی بتانا فرض ہوگا۔ اگر ایک کی امام لقمہ نہ لے اور 4-5 زیادہ تر بندوں کو پتہ ہے تو ایک کی اگر بات مان لے ٹھیک ہے، ایک کی بات نہ مانے تو دوسرا بھی کہے تیسرا بھی کہے، تاکہ امام صحیح کر لے اپنی نماز کو، امام مان لے اور کام چل جائے، ورنہ اوروں پر بھی بتانا فرض ہوگا، یہاں تک کہ حاجت پوری اور امام کو وثوق اعتماد حاصل ہو جائے۔ وثوق اعتماد۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بتائے سے امام کا اپنی غلط یاد پر اعتماد نہیں جاتا اور وہ اس کی تصحیح کو نہیں مانتا اور اس کا محتاج ہوتا ہے کہ معتد شہادتیں اس کی غلطی پر گزرے، تو یہاں فرض ہوگا کہ دوسرا بھی بتائے، اور اب بھی امام رجوع نہ کرے تو تیسرا بھی تائید کرے یہاں تک کہ امام صحیح کی طرف واپس آ جائے۔ فتاوی رضویہ سے یہ مسئلے لیے گئے ہیں، حوالے دیکھنے یہاں لکھے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے۔ ویسے تو ان چیزوں میں حوالے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جب وہابیوں کو دلیل دینی ہوتی ہے تب حوالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیسرا، اگر غلطی ایسی ہے جس سے واجب ترک ہو کر نماز مکروہ تحریمی ہو، اگر غلطی ایسی ہے کہ جس سے واجب ترک اور نماز مکروہ تحریمی ہو تو اس کا بتانا ہر مقتدی پر واجب الکفایہ ہے۔ اگر ایک بتا دے گا اس کے بتانے سے کارروائی ہو جائے تو سب پر سے واجب اتر جائے گا، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ چوتھا، اگر غلطی ایسی ہو کہ جس سے نہ فاسد نماز ہو نہ ترک واجب، جب بھی ہر مقتدی کو مطلقاً بتانے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر امام کو کچھ بھول واقع ہوئی اور مقتدی نے لقمہ دینے ہوئے سبحان اللہ کہا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر امام کو کچھ بھول واقع ہوئی اور مقتدی نے حکم دیتے ہوئے سبحان اللہ کہا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ پانچواں، امام غلطی کر کے خود متنبع باخبر ہو گیا اور یاد نہیں آتا، یاد کرنے کے لیے رکا، اگر 3 بار کہنے کی مقدار رکے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو اس صورت میں جب اسے رکا دیکھے مقتدیوں پر بتانا واجب ہوگا کہ خاموشی قدر ناجائز تک نہ پہنچے، یعنی امام کو 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہنے کا موقع نہ دیا جائے۔ چھٹا، بعض ناواقفوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب غلطی کرتے ہیں یاد نہیں آتا تو اضطراراً ان سے بعض کلمات کے معنی صادر ہو جاتے ہیں، بے معنی صادر ہو جاتے ہیں، کوئی او کہتا ہے کوئی کچھ، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جس کی عادت معلوم ہے جب رکنے پر آئے مقتدیوں پر واجب ہے کہ فوراً بتا دے قبل اس کے وہ اپنی عادت کے حروف نکال کر نماز تباہ کرے۔ نماز میں او آہا نکالے نہ، جو سبحان اللہ ہے وہی کہے، اس کے علاوہ کچھ نہ کہے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔ تو جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے وہ لقمہ سے متعلق ضروری احکام چل رہے ہیں۔ اب ساتواں، امام تراویح میں اٹکے اور آگے نہ بڑھ پائے، یا ایسا ہو کہ روانی میں پڑھتے ہوئے کوئی آیت یا آیت کا حصہ چھوڑ کر بغیر رکے یا اٹکے آگے نکل جائے اور ناجائز مقدار تک خاموش رہنا بھی نہ پایا جائے، نہ ہی معنی فاسد ہو، تو تب بھی مقتدی کو بتانا چاہیے، کیونکہ امام کے نہ ٹھہرنے یا فساد معنی نہ ہونے سبب اگرچہ نماز پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ تراویح میں پورے قرآن عظیم کا ختم کرنا مقصود ہے اور کچھ حصہ رہ جانے سے یہ مقصود پورا نہیں ہوگا، چنانچہ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں تراویح میں ختم قرآن عظیم ہو تو مقتدی کو بتانا چاہیے، جبکہ امام سے نہ نکلے یا وہ آگے روا ہو جائے، اگرچہ اس غلطی سے نماز میں کچھ خرابی نہ ہو کہ مقصود ختم کتاب عزیز ہے اور وہ کسی غلطی کے ساتھ پورا نہ رہے گا۔ آٹھواں مسئلہ، تراویح میں اگر امام نے کسی جگہ چھوڑا لیکن مقتدی نے نہ بتایا اور چھوڑنا بھی ایسا تھا کہ اس سے نماز میں کوئی فساد یا کراہیت نہ آئی، تب بھی مقتدی کو چاہیے کہ بعد سلام امام کو اطلاع دے۔ امام دوسری تراویح میں اتنے الفاظ کریمہ کا صحیح طور پر اعادہ کرے، اگر
اولا یہی تھا کہ اسے اسی وقت بتاتا۔ سبحان اللہ۔ نواں مسئلہ، بالغ مقتدیوں کی طرح تمیزدار بچہ بھی لقمہ دے سکتا ہے؟ 10واں اور اس ویڈیو کا آخری مسئلہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور مسئلے پڑھیں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ جسے سامع مقرر کیا گیا اس کے علاوہ دوسرا مقتدی بھی لقمہ دے سکتا ہے، نائب امام کے علاوہ بھی دوسرا مقتدی لقمہ دے سکتا ہے، جیسے کہ امام اہل سنت مجدد الدین و منت شاہ امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، قوم کا کسی کو سامع مقرر کر دینے کہ یہ معنی نہیں ہوتے کہ اس کے غیر کو بتانے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی اپنے جاہلانہ خیالات سے یہ قصد کرے بھی تو اس کی ممانعت سے وہ حق کی شرائع مطہرہ نے اپنے مقتدیوں کو دیا کیوں کر سلب ختم ہو سکتا ہے۔ مطلب جب شریعت نے اس کو اجازت دی ہے تو دوسرا اس کو کیوں روک رہا ہے؟ تو الحمدللہ ہم نے 10 مسئلے جانے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور مسئلے جانیں گے، انشاءاللہ بنے رہیے اور زیادہ لوگوں پہ یہ چیز شیئر کریے، کیونکہ یہ بہت ہی باریکی مسئلہ رہتا ہے لقمہ دینے کا، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز میں بہت سی چیزیں واجبات فرض بھول جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ جب ہم یہ جانیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی، ویسے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی امام سے غلطی ہو، لیکن انسان ہے، فطری غلطی ہوتی ہے، تو کبھی بھی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ان کو لقمہ دے کے نماز کو صحیح کریں گے انشاءاللہ، جس سے ہماری میں نماز صحیح ہوگی اور امام صاحب کی بھی ہوگی۔ امام صاحب کی نماز صحیح ہوگی تو الحمدللہ ہماری نماز اپنے آپ ہی صحیح ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ وداع لیتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔